الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ عز و جل، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے ایف ایم کلب کے وسیلے سے حاضر ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے بیت المقدس اور شہدائے بدر کے حوالے سے ہم نے کلام کیا۔ انشاءاللہ عز و جل آج جس موضوع کو لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نظر بد۔ انشاءاللہ نظر بد کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے سوال کریں گے، کیونکہ نظر بد ایک ایسا موضوع ہے کہ جو کہ ہر ایک گھرانے میں بلکہ ہر ایک بندے کے ساتھ یہ جو ہے لاحق ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ بھی ہو جائے وہ نظر بد کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ٹوٹکے ہیں وہ مختلف طریقے سے جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج جو ہے وہ مفتی صاحب سے ہم جانیں گے کہ نظر بد ہے کیا چیز اور اس کو اتارا کیسے جائے۔ تو مفتی صاحب، نظر بد کیا چیز ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نظر بد کے حوالے سے، گویا کہ یہ وقت کی بہت اہم اور بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تعداد ہے لوگوں کی جو نظر بد کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ نظر ان کو اعصابی اعتبار سے اس نہج پہ پہنچا دیتی ہے کہ اگر ان کی صلاحیتیں 100 پر تھیں تو وہ ڈاؤن ہوتے ہوتے 10% پر آ جاتی ہیں، اور ان کو اس کا احساس اور ادراک بھی نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات وہ ڈاکٹرز کے پاس یا ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اپنی تسلی کا سامان کرتے ہیں، اور پھر جب ٹیسٹ وغیرہ کلیئر آتے ہیں تو پھر وہ توجہ نہیں کر پاتے اور پھر اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیتے ہیں، اور گویا کہ اطراف کے اندر، ماحول کے اندر وہ جو رہ رہے ہیں، لوگوں کی نظریں ان کو متاثر کر رہی ہیں۔ تو مفتی صاحب، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے متاثر کرتی ہیں، لیکن میڈیکل کے طور پر اگر ہم دیکھیں، جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ ہم ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے معاملات نہیں آئے تو بندہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، جس طرح روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے اسی طرح اپنے معاملات کو لے کر چلتا ہے وہ۔ تو مفتی صاحب، میڈیکل تو کہتی ہے کہ نظر بد کو وہ نہیں مانتے ہیں یہ ساری چیزیں، آیا کہ نظر بد بھی کوئی چیز ہے یا بس ایسے ہی آپ لوگوں نے اس کو جو شوشہ چھوڑا ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح ستہ کی روایت ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا، اور نظر بد کے حوالے سے کئی روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں کہ نظر بد وہ ہے کہ جو آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، اللہ! انسان کو قبر تک پہنچا دیتا؟ قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور اونٹ کو ہانڈی میں، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ جو ہے جانوروں کے اندر ایسا ہے کہ جو بڑا قوی الجثہ ہے، یعنی جسامت کے اعتبار سے بھی عجیب الخلقت ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی بڑا عجیب ہے کہ بغیر پانی پیے طویل عرصہ وہ زندگی گزار لیتا ہے، کانٹے کھا کر اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور پھر وہ اس کی غذا ہے، اگر اونٹنی ہو تو وہ کانٹے کھا کے دودھ دے رہی ہوتی ہے۔ اتنا مضبوط اس کا سسٹم ہے باڈی کا، لیکن یہ اونٹ اگر اس کو بھی نظر لگ جائے نا، یا نظر لگا دی جائے، تو یہ اونٹ بھی ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ نبی رحمت صلی اللہ مطلب علیہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ وہ حدیث پاک ہے؟ یہ تو روایت ہے یہ کہ روایت ہے؟ یہ حدیث ہے، اور جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سیرت کی کتابوں میں عام مل جائے گا کہ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگ دشمنی اور بغض میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، تو اسی طرح کے کچھ اشرار تھے کہ حضور کی دعوت سے وہ متنفر ہو گئے اور وہ بغض میں مبتلا ہو گئے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام کی دعوت رک جائے۔ اچھا۔ اب انہوں نے اپنے طور پر ہتھ کنڈے حربے استعمال کیے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسا کرو کہ یہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں نظر لگائی جائے۔ نظر لگانے کا مطلب، یعنی کہ یہ کفار انہوں نے پری پلان یہ کام کیا، سازش کی تھی کہ نظر لگایا جائے؟ نظر لگائے۔ جو عرب کے اندر ایسے لوگ معروف تھے جو نظر لگانے میں ماہر تھے۔ اچھا، ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو کہ نظر لگاتے ہیں؟ ہاں، ایک تو وہ ہے عام طور پہ نظر لگنا، اور ایک ہے کہ کسی کی نظر کے اندر اتنی تاثیر ہونا کہ سامنے والے کی حالت بگڑ جائے۔ اللہ! تو انہوں نے ایسے لوگوں کو تلاش کیا، وہ پلانٹڈ افراد تھے، ان کو پیسے دیے، اور یہ وہ لوگ تھے نظر لگانے میں ماہر کہ اگر انہیں کسی سے بغض ہو جاتا، کسی سے نفرت ہو جاتی، یا کبھی اپنے اس صلاحیت کا جو منفی تھی اظہار کرنا چاہتے، تو عرب جو تھے آپ جانتے ہیں کہ وہ مویشی پالا کرتے تھے، اور بالخصوص اونٹ جو ہے یہ ان کی سواری کے لیے بھی اور ان کے طعام کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ تو اگر مثال کے طور پر انہوں نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے مالی اعتبار سے، تو
یہ اس کے قبیلے میں گئے، اس کے علاقے میں گئے اور اس کے اونٹ کو نظر بھر کے دیکھا، بس نظر بھر کے دیکھا، واپس آ گئے اور جا کر اپنی قبیلے میں کہا، اپنی بستی میں کہا آدھے گھنٹے بعد جانا، فلانے قبیلے کے اندر اونٹ کا گوشت بٹے گا، لے کے آ جانا۔ پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میری نظر میں اتنی تاثیر ہے، نظر بد میں اتنی تاثیر ہے کہ اونٹ کی ترکیب ہو گئی ہے۔ ہاں، اونٹ جو ہے وہ پھڑکنے لگے گا، بیمار ہوگا، اور جب بیمار ہوگا تو چیخے مارے گا، بالآخر اس کا مالک کیا کرے گا؟ ہوگا کہ چلو اس کو ذبح کرو اور پھر اس کا گوشت حاصل کر کر ہی کچھ نفع حاصل کر لیا جائے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے، لوگ باسکٹ لے کر پہنچتے، چھبیاں لے کے پہنچتے اور وہاں سے گوشت لے کر آ رہے ہوتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کسی کی نظر کی تاثیر تھی۔ آقا علیہ السلام کے لیے بھی ایسے افراد مختص کیے گئے کہ جو اس طرح کی پر تاثیر یا بچھو کے ڈنک سے بھی زیادہ زہر میں بجھی ہوئی نظر رکھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اس کے توڑ کے لیے قرآن کی آیات اتاری اور پورا طریقہ کار بتایا۔ جبریل امین نے آ کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں دم عرض کیا، وہ ہم آگے اپنے پروگرام کے انشاءاللہ عرض کریں گے کہ نظر کس کس طرح اتاری جا سکتی ہے اور اس کے کون کون سے طریقہ کار ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو ہم نے آپ کو روایات سے ثابت کیا کہ نظر بد کی حقیقت ہے اور نظر بد موجود ہے، اور کتنی تاثیر ہے کہ اونٹ جیسا چٹان کا وجود رکھنے والا جانور یہ اس کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ ہانڈی تک پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت کرنے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ تقدیر پر بھی سبقت کر جاتی ہے یہ چیز؟ تقدیر سے مراد تقدیر مبرم نہیں ہے، بلکہ تقدیر معلق یا معلق شبیہ بمبرم ہے، اس کے متعلق یہ ہے۔ تقدیر مبرم تو وہ ہے کہ جو لکھا ہے کنفرم، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ نظر بد ہے۔ اسی طرح اس امت کے بارے میں آیا کہ جو ایک تعداد ہے اموات کی، اس کے پیچھے نظر بد کا عمل دخل ہوگا۔ اب جہاں تک یہ بات ہے، آپ نے ذکر کیا کہ سائنس تو اس کو نہیں مانتی ہے، تو حضرت آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم ہیں اور آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ ان لوگوں کی طرف سے سوال کر رہے ہیں کہ جو اس پہ بلیو نہیں رکھتے۔ سائنس نظر بد کو مانتی ہے، سائنٹیفک طور پر اس کا پروف موجود ہے۔ انسان کے گرد حالہ نور موجود ہوتا ہے، انسان کے گرد ہم ایسی شعاعیں موجود ہوتی ہیں کہ جو اس کو منفی ریزز سے بچاتی ہیں، اور جب یہ حالہ نور اس طرح کی نیگیٹو نگاہیں جب نکلتی ہیں نا، تو نگاہوں سے تاثیر نکلتی ہے جو ریزز کی صورت میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے گرد ایک حالہ نور ہے۔ مفتی صاحب آپ تو یہ فرما رہے ہیں، آپ تو مطلب آپ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمیں خیالوں کی دنیا میں لے کر جا رہے ہیں۔ سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے نا، انہوں نے تو اس کو پروف کیا ہے تجرباتی طور پر۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے گرد حالہ نور موجود ہے، میں بیٹھوں میرے گرد حالہ نور موجود ہے۔ ہاں، فرشتے بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو مسلمانوں کا دعویٰ ہے نا، لیکن آپ کے ہاتھ میں بیکٹیریا بھی تو موجود ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل مفتی صاحب، نظر آ رہا ہے؟ نہیں، نظر نہیں آ رہے نا، لیکن سائنس کہتی ہے آپ کے ہاتھ میں کتنے بیکٹیریا موجود ہیں۔ اسی طرح کورونا آیا تھا، کسی نے کورونا سے ہاتھ ملایا، بلکہ لوگوں نے تو ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ کیا بات ہے، دیکھا تو نہیں تھا، وہ ناکوں کے اندر ڈال کے چیک کیا کہ ناک کے اندر سے کورونا کا ٹیسٹ پتہ چلے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ویزیبل نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے، اس کی حقیقت موجود ہے۔ تو حالہ نور ہے، جب نیگیٹو ریزز نکلتی ہیں وہ اس پہ اٹیک کرتی ہیں۔ اب بعض کا حالہ نور مضبوط ہوتا ہے، تو جب یہ نیگیٹیوٹی اس تک پہنچتی ہے نا، تو وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور اندر نہیں پہنچنے دیتی ہیں۔ اچھا، لیکن جس کا یہ حالہ نور کمزور ہو گیا، اب جب نیگیٹیوٹی اس تک پہنچتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور اس کے حالہ نور کو متاثر کرتے ہوئے اس کے جسم میں سرایت کرتی ہے، اور پھر انسان کے اندر منفی جو ہے صورتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جیسی نظر ہوتی ہے پھر اس کی ویسی تاثیر ہوتی ہے۔ حالہ نور جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جو کمزور ہوتا ہے، یہ نظر بد کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے؟ یہ نظر بد کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، اور دیگر اس کی صورتیں اور اسباب ہوتے ہیں جس کی بنا پر یہ حالہ نور کمزور ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کروں گا خلاصتاً کہ سائنس اس کو پروف کرتی ہے، سائنٹیفک طور پر یہ چیز ثابت ہے، اور اگر بالفرض سائنس میں سے کوئی نہیں مانتا، سائنسدانوں میں سے، تو ہمیں اس کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا نا، مسلمان کا ایمان تو قرآن پر اور حدیث پر ہے۔ اب جس کو قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا علم والا کا ہے، تو پھر اپنے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں تو سمجھ میں وہ آ رہا ہے کہ جو قرآن اور حدیث چاہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ اگر میڈیکل کہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ قرآن و حدیث کو تسلیم کریں گے، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتی ہے تو وہ کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، ہم نے اس پر توجہ نہیں کرنی، ہم نے قرآن و حدیث پر اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھنا ہے۔ ہاں، اس کی وہ بات جو قرآن و حدیث کے موافق ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ دیکھیے دنیا کے اندر بڑے مذاہب کے اندر کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے، وہ نظر بد کو مانتے ہیں،
अच्छा, वो मुसलमान नजर बद को मानते मानते हैं? हैं, बिल्कुल मानते हैं। मुसलमानों को देखिए आप, और मुसलमान नजर बद पे यकीन रखते हैं। इसी तरह हिंदू मत है, जैन मत है, बुद्ध मत है, और इस तरह बहुत सारे दुनिया के अंदर मज़ाहिब है, वो सब नजर बद को तस्लीम करते हैं और इससे बचने के लिए तदाबीर को इख्तियार किया करते हैं। अब ये है कि हर एक का तरीक़ाकार अपना मुख्तलिफ है। मुसलमान जो है वो कुरान में अपने मसाइल का हल तलाश करता है, वो दुनिया की अशिया के अंदर अपने मसाइल को तलाश करते हैं। लेकिन ये है, कुरान और हदीस से भी नजर बद का सबूत मौजूद है, और सही। इसी तरह साइंटिफिक तौर पर भी नजर बद का सबूत मौजूद है कि इंसानी आंख से निकलने वाली नेगेटिव रेज वो सामने वाले के ऊपर अटैक करती हैं और उसके अंदर तब्दीली पैदा करती हैं। अब यकीनन आपका ये सवाल हो सकता है कि वो तब्दीली क्या है। जी, ये भी है सवाल। और मुफ्ती साहब, ये सवाल है कि वो जो बंदा नजर लगा रहा है, हमें कैसे इल्म हो कि यार ये जो है नजर बद है? देखिए, ये बाज़ औक़ात पता चल जाता है, बाज़ औक़ात पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पर नज़र बद की अलामात जो हैं, जो इन अलामात को समझता है, इन अलामात को जानता है, तो वो एहसास कर लेता है कि मुझ पे नज़र बद है। सही। लेकिन वो जो इन अलामात को नहीं जानता, उसको पता ही नहीं चलता। मिसाल के तौर पर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, जी। आपके सर में अचानक शदीद दर्द उठ गया है। अब सर दर्द की क्या वजह है? आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बिल्कुल। आप दवा ले लेते हैं लेकिन उसके बाद भी सर दर्द बाकी है। सर पे मसाज करवा रहे हैं लेकिन सर का भारीपन और बोझलपन नहीं जा रहा, क्या वजह है? आपने कोई भी नजर बद का अमल किया, वो पढ़ के दम किया, नजर बद सही हो गई। कुछ तो देर इंसान में को ठीक हो पता जाए। चला कि भाई ये जो तकलीफ थी ना, ये नजर बद से थी। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दूं, चूंकि हमारा पब्लिक डीलिंग का मामला है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, अपने में कोई कमाल नहीं है लेकिन कोई मोहब्बत से देख लेता है, तो हर एक को इत्तेफाक होता है। बाज़ औक़ात इतनी नजर बद शदीद होती है कि सांस तक रुकने लगता है, अल्लाह, इतनी शदीद नजर बद। इतनी भी शदीद, वो कब्र में पहुंचा देती ना नजर बद। सही, ये तो आपने हदीस पाक पहले बयान कर दी हाँ, इस हवाले इंसान से। को समझ नहीं आता, वो जो है फिर मेडिकल के अंदर सहारा ले रहा होता है, लेकिन वो नजर बद अंदर सराहियत कर जाती है। और आगे मैं जाकर कुछ चीज़ें भी बयान करूंगा जिससे बंदा जान सकता है कि मुझे कौन सी नजर बद लगी है और मतलब किस दर्जे की नजर बद नजर की भी कैटेगरीज होती हैं? बहुत कैटेगरीज हैं, इसके उतारने के तरीके जिस तरह अलग है, इसी तरह नजर बद के दूर होने की मियाद भी अलग है। अच्छा। तो बहरहाल ये जो मामला है कि नजर बद लग रही है, ये तो कन्फर्म है। अब लग रही है, किसकी लग रही है? ये यही सवाल है मुफ्ती साहब, किसकी लग रही है और कैसे लग कैसे रही है? लग रही है? देखिए, नजर बद किसी की भी लग सकती है। सही। माँ बाप की नज़र औलाद को लग सकती है, औलाद की नज़र माँ बाप को लग सकती है। इसी तरह हर वो शख्स जो किसी की नेमत को देखता है, या तो आह करके देखता है या वाह करके वाह देखता है, करके देखता है। दोनों सूरतों में नज़र लग सकती है। यही वजह है हमें हदीस में तालीम दी गई कि जब आप किसी को देखें और आपको इसकी कोई अच्छी चीज़ किसी की कोई अच्छी चीज़ पसंद आए, तो माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं। अच्छा, अगर कोई शख्स देखे, उसको इल्म हो कि मेरी जो नज़र है, अगर मैं उसको देखूं इस तरह के नज़र लग जाए, अगर वो जानता है इस बात को, माज़ लोग जानते भी हैं इस हवाले से कि अगर मैं देखूंगा तो नज़र लग जाएगी चीज़ें। जैसे आपने फरमाया कि यहूद वगैरह जो पहले मुशरिकीन थे, उनका ये मामला हुआ करता कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाउज़ुबिल्लाह इन्होंने इस तरह का मामला किया था, जैसा आपने फरमाया। तो वो शख्स अगर माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले, तो क्या बच जाएगा इससे? हाँ, देखिए, एक तो है ना, नज़र बद किसी की भी लग सकती है, मोहब्बत में भी लग सकती है और बुरे इरादे से या जो नफरत करने वाला है उस सूरत में भी लग सकती है। अब ये कि जिसकी नज़र बद लग रही है, इसकी तासीर डिफरेंट होती है। एक वो है जो मोहब्बत से देख रहा है, आप देख रहे हैं, यकीनन आपके दिल में अच्छे जज्बात ही होंगे जो एक मुसलमान के लिए होते हैं दूसरे मुसलमान के दिल में, इस सूरत में भी नज़र बद लगती। अच्छा, मैं आपको देख रहा हूँ, खुदा न खास्ता मुमकिन है दिल के अंदर तनफ़ुर के जज्बात हों, और फिर किसी चीज़ को देखकर जो है इस तरह नज़र हो और फिर वाह ना हो बल्कि आ हो, तो ये एक नज़र की तासीर अलग होगी, दोनों सूरतों के अंदर अलग है। अब ये जी, जैसे आपने फरमाया ना, मैं इसको मुकम्मल कर लेता हूँ कि अब किसी को पता है कि मेरी नज़र लगती है, क्योंकि हर एक की नज़र में इतनी तासीर नहीं होती है। बिल्कुल। जिस तरह लोगों के चेहरे डिफरेंट होते हैं ना, उनकी नज़र की तासीर भी अलग होती है। सही। एक वो होता है जिसको कहा जाता है भाई ये तो 1.5 पसली है, 1.5 पसली? 1.5 पसली है नहीं, कमज़ोर सा है भाई। और एक वो है जिसको कहते हैं भाई ये तो रक्शे में भी नहीं आता। फर्क है ना। तो इसी तरह नज़र की जिसकी तासीर तेज़ है,
اور اس کو پتہ چل گیا کہ میری نظر لگ رہی ہے، تو ہمیں حدیث میں تعلیم دی گئی، ہمیں پتہ چلے نہ چلے، ہم کسی کی نعمت کو دیکھیں اور اچھی لگے تو ہم یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت تو یہ الا تو باللہ۔ مفتی جیسا آپ فرما رہے ہیں، تو اہل علم کا طبقہ ایسا ہے جو کہ اس چیز کو جانتا ہے، جو لا علم ہے وہ تو نہیں جانتے نا اس چیز کو۔ اب دیکھیں دنیا دار یا دین سے دور رہنے والے نہیں جانتے تو یہ ان کا اپنا قصور ہے نا، اسلام نے تو آپ کو اپنی سیفٹی کے لیے طریقے بتائے، اب آپ ان کو سیکھیں نا، دنیا کی ساری چیزیں پتہ ہے، موبائل کا وائی فائی کا کوڈ کس طرح توڑنا یہ پتہ ہے، یہ پتہ ہے دوسرے کے واٹس ایپ کے اندر جا کر اس کی چیٹ کو کس طرح چیک کرنا ہے، اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، بالکل لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم نے اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزارنا ہے، نہ اس کی جستجو ہے نہ اس کی تمنا ہے، تو پھر اپنا ہی نقصان ہے نا۔ بالکل ایسا ہی لیکن ہے۔ بہت سارے پڑھنے والے ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ایک کلاس کے اندر بعض اوقات آپ کے بھی مشاہدے میں ممکن یہ چیز آئی ہو، لوگ بھی جانتے ہیں اس چیز کو، بہت اچھا پڑھنے والا ہے، لیکن پڑھتے پڑھتے اچانک کیا ہوا، ایک دو جب دوسرے وہ کلاس کے اندر گیا، تیسری چوتھی کلاس میں گیا، ٹیچرز کا منظور نظر ہے، اس کو یاد نہیں ہو رہا، صحیح۔ پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، پڑھنے بیٹھتا ہے سر بھاری ہونے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، محنت ڈبل کر دی اس نے لیکن اس کو یاد ہی نہیں ہو پا رہا، کیا وجہ ہے؟ نظر بد۔ نظر بد کی یہ تاثیر بالکل ہے، ضروری نہیں ہے نظر بد ہو، لیکن نظر بد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے، اچھے مارکس لینے والا ہے، اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں میں آ کر جو ہے وہ بہک گیا ہو، یا پھر بچہ جو ہے وہ کھیل کے چکر میں نہیں پڑ رہا ہو، لیکن آپ نظر بد کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے کہا یہ ہی وجہ نہیں ہے، یہ بھی وجہ ہو یہ سکتی ہے۔ بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ طلبہ، وہ اسٹوڈنٹس کے جو واقعی محنت کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یار ہم اپنی کیونکہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں۔ آج کل کے بچے بھی تو مفتی صاحب ویسے ہی ہے نا، کہ پڑھتے نہیں ہے، دل لگاتے نہیں ہے، پھر دل لگائے تو کہیں اور دل لگ گیا، معاملہ ہو گیا تو پھر وہ نہیں گیا آپ کی تھا۔ کیا مراد ہے، کہاں دل لگ گیا؟ کھیل میں دل لگ گیا، پھر کسی چیز میں دل لگا لیا انہوں نے تو ویسے لوگ بہت ساری چیزوں کو کھیل ہی کہہ دیتے، آخر میں یہ تو بس ایک کھیل تھا۔ بالکل۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر مفتی صاحب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اچاٹ ہو جاتا ہے پڑھائی سے، پھر خاص کر کے یہ دیکھا گیا کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، مطلب جو میل چلڈرن ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ پڑھائی سے وہ چاٹ ہو جاتا ہے، لیکن لڑکیاں پڑھائی کر رہی ہوتی ہے، چھوٹی بچیاں۔ دیکھیں بچیوں کی بھی بہت سارے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ انہوں نے میٹرک تک بہت اچھا پڑھا، کالج کے اندر گئیں لیکن دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، یا ابتدائی جو ہے نا لیولز کے اندر ہیں لیکن وہاں پر پہلے بہت اچھا پڑھتے تھے، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، یاد نہیں ہو پاتا، رائٹنگ بعض اوقات لوگوں کی بہت اچھی ہوتی ہے، اب لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ میں درد شروع ہو جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا، اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب کہ وہ پہلے لکھتا تھا، شاید چھوڑ دیا بیچ میں، اب لکھنے بیٹھ تو شاید درد ہاں شروع، پریکٹس چھوڑ دی اس پریکٹس نے۔ چھوڑ دی اس نے۔ ہاں، دیکھیں یہ ساری توجیہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ توجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ نظر بد ہے۔ نظر بد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہی ہے، یہ بھی ہو سکتا یہ ہے، بھی ہو سکتا اور جو دیگر کوتاہی ہیں ان پہ قابو پایا جائے، لیکن ساتھ میں اس طرف بھی توجہ کی جائے۔ ہے، یعنی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے لیکن نظر بد پہ بھی توجہ کی جائے۔ بالکل کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ تو آدمی کو قبر میں پہنچا رہی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں کسی کی آواز اچھی ہے، مسئلہ یہی نا استاد صاحب، معذرت ٹوک رہا ہوں مفتی صاحب، یہی ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل کو فیور کرتے ہیں، میڈیکل ہے صرف، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے ہوتے کہ نظر بد بھی ہو، حالانکہ ہمیں خاص پر توجہ دینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ نظر بد لگ گئی ہو ہمیں اور ترکیب ہو جائے، اسی میں معاملے میں ہو جائے، تو ہماری یہ لا علمی ہے مفتی صاحب۔ ہاں دیکھیے لا علمی تو ضرور ہے۔ اب اس کو ہم اگزامپل سے سمجھا رہے ہیں نا کہ ایک شخص ہے جس کی آواز بہت اچھی ہے، اب وہ اس آواز کا درست استعمال کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اچھی آواز میں، صحیح۔ نعت شریف پڑھتا ہے، یا اور اسماء حسنہ ہیں ان کو اچھی آواز میں پڑھتا ہے، اچھے لحن کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے، گلا کام ہی نہیں کرتا، پڑھتی خراشیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے پڑھنے والے ہیں کہ جو شکایت کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، اسی ایسے طرح بہت سے گلوکار ہیں، وہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا گلا جو ہے اب ساتھ ہی نہیں دیتا، حالانکہ ٹھیک ہے غلط چیز ہے اس اعتبار سے ساز کے ساتھ گانا وغیرہ یا فسقیہ کلام ہو، لیکن اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے رابطے میں تو وہ بھی آئے کہ جو مطلب اچھل کود کرنے والے تھے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے وہ آرٹ کی کون سی قسم ہے؟ وہ جو ہے نا ہاتھوں پہلوں کو ٹیڑھا میڑا کر کے ہلانا جھلانا ساز پر اور آواز پر، اس کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ اس سے روح کو سکون مل رہا ہے کسی کو تھرکتا ہوا دیکھ کر، تو بندر تو زیادہ اچھا تھرکتا ہے، لیکن اچھا ہماری مفتی صاحب اگر ان کو نظر لگ بھی گئی تو اگر جس طرح ہاتھ وات وغیرہ یہ جیسے پیر وغیرہ ٹیڑھا کرتے ہیں اسی طرح اگر رہ گیا تو ان کی نظر بد میں تو ہو جاتے ہیں، اچھا، ہو ہو جاتے جاتے ہیں۔ ہیں۔ ہمارے پاس ایسے کیسز آئے کہ جو مثال کے طور پر اسی شعبے سے وابستہ ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے، جن کا معاملہ ہی یہی ہے کہ مطلب وہ اچھل کود کرنا ہے، انہوں نے ہاتھ پیر ٹیڑھے کرنا ہے،
اور جو ہے نا اس طرح مطلب وہ کمر کو لچک دے کر ہلانا ہے، لیکن کیا وہ نظر لگ گئی. ہم، نظر لگنے کے بعد ہوا کیا، ہڈیوں میں درد شروع ہو گیا، جوائنٹ پین ہو گیا. صحیح. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو. اب وہ دنیا جہان کے علاج کروا رہا ہے، اسکین کروا رہا ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا، طبیعت ڈھلتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح کرتے کرتے ایسا ہوا پیر کے اندر ایسا جو ہے نا شدید درد شروع ہو گیا، چلنا دشوار ہو گیا. صحیح. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. اسی طرح جن کو پبلک ڈیلنگ اچھی جن کی ہوتی ہے، بولنے کے اندر مہارت ہوتی ہے، اب سامنے پبلک کے جائیں تو ہیبت طاری ہونے لگتی ہے، زبان نہیں چلتی، گلے کے اندر کانٹے پڑنے لگتے ہیں، ذہن کے اندر جملے مرتب نہیں ہوتے، لوگوں کو دیکھ کر دل پریشان ہونے لگتا ہے. بعض اوقات نظر بد کا اثر ہوتا ہے. صحیح. بچے ہوتے ہیں گھر میں بعض اوقات جن کی غذا اچھی ہوتی ہے، کھانے میں اچھے ہوتے ہیں نا، تو ایک تو وہ گھر میں کھا رہے ہیں، والدین کو پتہ ہے نارملی کہ بھئی یہ ایک کی جگہ 2 فیڈر پیتا ہے اور جب یہ سریلیک کھائے تو ایک کی جگہ 2 پیالے کھا جاتا ہے. تو لیکن اب یہ کہیں تقریب میں پہنچ جائے یا کسی کے پاس پہنچ جائے، یا ایسا ہو کہ گھر میں کوئی اس طرح خارجی افراد موجود ہوں، وہ اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھے بھائی یہ ایک اتنی بڑی والی جمبو سائز فیڈر ایک کی جگہ 2 پی رہی ہے، یہ بھائی خیریت تو ہے. پھر تو نظر لگنا ہی ہے نا. ہاں ہوا کیا، دوسرے دن پتا چلا بچہ کھانا ہی نہیں کھا رہا، وہ فیڈر ہی نہیں، اس کو دیا جائے تو وہ نہیں لے رہا، بلکہ لے تو اس کو قے آ جائے. صحیح. تو پھر والدین کو خیال آتا ہے یار کچھ تو ہوا ہے. بعض اوقات پھر بھی ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، اطمینان کرنا چاہیے، لیکن نظر بد کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اسی طرح بال جو ہیں اللہ کی نعمت ہے، مرد حضرات میں بھی ہو سکتا ہے، خواتین کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے. جیسے کوئی نوجوان ہے، اس کے بال ہیں بہت سلکی ہیں، شائن کرنے والے ہیں، تھک ہیں. ایسے بھی ہمارے پاس بیچارے نوجوان ہیں کہ وہ جب باہر نکلتے تھے تو ان کی زلفیں لہراتی تھیں، اور جب موٹر سائیکل پہ بیٹھتے تھے تو ہوا لگتی تھی، اور زلفوں کو لگایا ہوا جو شیمپو تھا اس کی خوشبو انہی کی ناک کے اندر جب پہنچتی تھی تو دماغ کو معطر و معمر کرتی تھی. وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے تصور کرتے تھے کہ وہ آسمان کے جو ہے نا سیر پر جا رہے ہیں. لیکن ہوا کیا، چند روز کے بعد پتہ چلا وہ باکنگا کریں تو بال اس کے اندر گچھے بھر بھر کے آئیں، ہاتھ پھیریں تو بال آنے لگیں، اور پھر بالآخر ہوا کیا کہ سر کے اوپر چاند نکل آیا. ایسا چاند کہ جو ہمیشہ 14ویں کا ہی رہتا ہے، 29ویں میں نہیں جاتا. نظر بد کی تاثیر. نظر بد کی تاثیر ہے. خواتین ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات کہ بال طویل ہیں، یا خواتین کو نظر لگ جاتی دیکھ کر کہ بھائی ایسے بال. اور پھر ہوا کیا، وہ پہلے تو تھے وہ بال لمبے لمبے، پھر کیا ہوا وہ کندھے تک آ گئے، پھر بعض اوقات اس سے بھی چھوٹے ہو جاتے. نظر بڑی تاثیر رکھتی ہے یہ. اور پھر نظر انسانوں کی بھی ہوتی ہے، جنات کی بھی ہوتی ہے. انسانوں کی بھی اور جنات کی بھی نظر ہوتی ہے. جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے. جنات کی بھی نظر رکھتی ہے. ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آئے کہ جن کے ساتھ جناتی نظریں تھیں، اور وہ دنیا جان کی علاج کرواتے رہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر جناتی نظر اتارنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس کو لوگوں نے فالو نہیں کیا. انسانی نظر کا الگ طریقہ ہوتا ہے. پھر انسانوں کے اندر بھی جو جس طرح کیٹیگریز ہیں، لوگوں کی درجات ہیں، کیفیات ہیں، اسی طرح لوگوں کے ایمان کا فرق ہے، پھر اسی طرح دین کا فرق ہوتا ہے. اس اعتبار سے بھی نظر کے اندر فرق پڑتا ہے. صاحب ہم تو یہاں پر صرف ہم اور آپ بیٹھے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں جنات بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو جنات بھی نظر لگا رہے ہیں. جنات ہوتے بھی ہیں؟ جی جنات بالکل ہوتے. قرآن کے اندر پوری سورہ جن موجود ہے. قرآن کے اندر؟ جی بالکل. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ جنات کے گروہ نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا ہم نے تو عجیب انشاءاللہ کلام مفتی سنا. صاحب اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے جنات کے متعلق، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہ جنات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو جب جنات کا انکار کر رہے ہیں تو اٹس مین جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآن میں بھی موجود ہے جنات کا ذکر، تو انہوں نے جنات کا انکار کر کے قرآن کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ. ہاں جو جنات کو انکار کر رہے ہیں، دیکھیں وہ اپنے صرف اس بنا پر جو ہے نا ہر دھرمی میں مبتلا ہے کہ بھئی ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں؟ بالکل. تو بہرحال انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، لگ رہی ہے، لیکن کیا لگ رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو تو صحیح، مان لیا. بالکل. تو جنات موجود ہیں بھائی. اچھا ان کی نظر کیسے لگ رہی ہے؟ وہ جنات کے اندر اپنی پاورز موجود ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم پورا پروگرام کریں گے جنات کے حوالے سے، بلکہ کئی سیریز ہو سکتی ہیں میرے خیال مطلب سے. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جن دکھایا جائے؟ نہیں دکھایا نہیں جائے، اچھا. بتایا جائے کہ ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مفتی صاحب جو کہ انکاری ہیں جنات کے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. تو جب جن کا ذکر ہے تو جن موجود بھی ہیں، اور جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ انکار قرآن کا انکار کرنا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. لیکن فی الحال نظر بد، کیا جنات بھی نظر لگا دیتے ہیں؟ بالکل جنات نظر لگاتے ہیں. پھر جنات کے اندر بھی قسمیں ہیں. جنات میں مذکر کی نظر الگ ہوتی ہے، مؤنث کی نظر الگ ہوتی ہے. اچھا یہ دونوں الگ الگ نظر لگائیں تو الگ الگ کیفیات ہوگی. ہاں میں ایک اور اس کی قسم بیان کرتا ہوں. بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں، اب ہماری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہوئی
لیکن ابتدائی دنوں کے اندر ہی ایسا ہوا کہ ایبارشن ہو گیا، ڈی این سی کروانا پڑ گئی، اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ جنیاں جو ہوتی ہیں بعض اوقات یہ نظر لگاتی ہیں، کیونکہ ان تک یہ جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، بعض اوقات ان کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے۔ اللہ، تو اب مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے، اس کو حمل ہو گیا، پریگننٹ ہے وہ، اب جنی نے اگر نظر لگائی نا تو اس کی بعض جنیوں کی نظر کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ نظر لگتے ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر، بلڈنگ ہونے یعنی کہ لگے گی۔ اتنی خطرناک نظر ہے ان کی۔ اتنی خطرناک نظر بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اب ہمارے یہاں تو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے، پہلے نانیاں دادیاں وہ کچھ ان چیزوں کو سمجھتی تھیں، بہو بیٹیوں کو تعلیم کرتی تھیں کہ بیٹا ایسا نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہ نہ کرو۔ آپ نے ایک سنا ہوگا کہ بھائی ہینگ باندھ دو جی، ہینگ کا پیر پر، بڑا ذکر ہے اس حوالے سے۔ ہاں کہ پیر پر ہینگ باندھ دی جائے۔ پیر پر عورتوں کو کیوں ہینگ بندھواتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ آپ جو پڑھا لکھا ہے کتابیں بغل میں دبا کے گھوم رہا ہے وہ تو کہے گا یہ کیا فائدہ ہے اس کا، یہ ایسی بیکار سی چیز ہے۔ فائدہ ہے، وہ فائدہ کیا ہے؟ جو علماء اجنہ کے حوالے سے کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو جنات ہیں، جب خاتون پریگننٹ ہو اور وہ ان کے علاقے کے اندر پہنچ جائے تو انہیں اس مطلب وہ جو بیبی ہے یا جو جنین ہے اس کی بو آتی ہے، اور وہ بو کیسی ہوتی ہے؟ جس طرح آپ مختلف فروٹس کی بو محسوس کرتے ہیں نا، جی بالکل، ابھی مثال کے طور پر آم کا سیزن ہو جی، اور آم پکا ہوا رکھا ہو، بڑی پیاری خوشبو آ رہی خوشبو ہوتی مہک رہی ہوتی ہے، بالکل، اور اگر اے سی چل رہا ہو تو خوشبو جو ہے وہ چاروں گھومتی رہے طرف گی۔ پھیل جائے۔ اسی طرح خربوزہ رکھا ہو، خوشبو آتی ہے، بلکہ لوگ تو ہمارے یہاں سونگ کے لیتے ہیں نا۔ اچھا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تربوز لیتے ہیں تو تربوز لیا، تربوز دینے والے نے بھی پہلے اس کو بجایا پھر رکھ دیا، کر لیتے ہیں، جی، ہاں، پھر وہ دوسرا رکھ دیتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے اس کو بجایا رکھ دیا تاکہ حاجی صاحب کو یقین ہو جائے کہ یہ اچھا مال نکال رہا ہے۔ بغیر بجایا تو اس نے دینا ہی نہیں ہے۔ بھائی بجانے سے تجھے کیا پتہ چلتا ہے اندر سے کوئی کال آتی ہے کہ میں اندر سے اتنا لال ہوں، یہ اندر سے اتنا مفتی میٹھا صاحب ہوں؟ یہ تو آپ جو فرما رہے ہیں بالکل، لیکن ہماری جو قوم ہے، مطلب جو ہم ہیں کراچی والے، وہ تو بائک کو ہلا کر ہی بتا دیتے ہیں کہ اتنا پیٹرول اس کے اندر اتنا اور ہم اتنے دور جا سکتے ہیں، بس یہ مہارتیں ہوتی ہیں۔ ہماری قوم کا حال تو یہ نا، خربوزہ بھی لیتے تو سونگ کے لیتے ہیں سون نا، کر لیتے ہیں۔ لیکن جب علم سیکھنے کے لیے جانا ہو یا کسی کو سننا ہو، بھانت بھانت کی بولی، کسی کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ توجہ نہیں کرتے۔ بالکل، لیکن خربوزہ 10 روپے کلو لے یا 400 روپے کلو لے، سونگ کر۔ سون کر لے، تو بہرحال اچھی چیز چاہیے ہوتی ہے مفتی صاحب۔ ہاں اچھی چیز کے لیے تو یہ جو اجنہ ہوتے ہیں ان کو خوشبو آتی ہے، تو وہ ہینگ باندھی جاتی ہے کہ وہ جنین کی خوشبو ان تک منتقل نہ ہو بلکہ وہ ہینگ کے اندر خلط ملط ہو جائے۔ اچھا، یہ کانسیپٹ ہے، تو اس لیے خواتین کو ابتدائی دنوں کے اندر ہینگ باندھ دی جاتی ہے۔ صحیح، تو یہ ابتدائی دنوں کا جو جنین ہوتا ہے اس کی اسمیل ہوتی ہے جو یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ اس کے حوالے سے جو شرارتیں کرنا ہوتی ہیں انہوں نے وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا، جی، لیکن نظر بد کی وجہ سے ایبارشن کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی سن کر یہ کہ امریکہ میں تو نہیں ہو رہا، یو کے میں تو نہیں ہو رہا، اس سے پوچھو تو یوگنڈا بھی گیا ہے کبھی یا نہیں؟ کراچی سے باہر نکل کر چھانگا مانگا کے جنگل میں بھی گیا ہے یا نہیں؟ مطلب اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی یہ کہے پوری کہ دنیا کا بھائی، بتا رہا ہے بھائی جی، وہ کہ وہاں پہ نہیں ہو رہا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ نیٹ سے دیکھ رہا ہوں، اس کو نیٹ کا، اس کی سپیلنگ نہیں آتی نیٹ کی، اس کو کیا پتا؟ زبانیں چلتی ہیں بس، یہ وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس دنیا بھر سے کیسز آتے ہیں، اور بلکہ امریکہ ہو گیا، یو کے ہو گیا، اور مختلف اس طرح یورپی کنٹریز اگر ہیں، لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں جو ان میں مبتلا ہیں۔ آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں مفتی صاحب؟ کوشش کرتے ہیں، شفا دینے کوشش والا کرتے اللہ ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ اس حوالے سے تشخیص بھی رکھتے ہیں، اس تمام چیزیں معاملات دیکھتے ہیں اور علاج بھی کر رہے ہیں بقول آپ کے کیا نام ہے، باہر ممالک سے آپ کے پاس کالیں آتی ہیں اس حوالے سے۔ مفتی صاحب ایک دو کیس بتائیں اس حوالے سے، کچھ معاملہ اگر ہوا ہو۔ دیکھیے روحانی علاج تو ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ ایک خاتون تھی، ابتدائی وقت کی بات ہے، بہرحال ہمارا کچھ کمال نہیں ہے، بزرگوں کی نظر ہے اور ان کی عطا ہے۔ ایک بہن تھی، وہ خود انہوں نے باٹنی کے اندر آئی تھنک جو ہے کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، ویل ایجوکیٹڈ خاتون تھی، اور وہ جب خود آئیں بہن تو ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے نا، وہ یو ایس سے آئے تھے، وہ واشنگٹن میں وہ ان کی رہائش تھی، واشنگٹن ڈی سی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تھی میری کزن ہے، اور اس کا حال یہ تھا کہ یونیورسٹی کے اندر جب یہ پڑھتی تھی تو جس طرح پرندے ایک ڈال سے دوسری ڈال پہ اڑ کے جاتے نا، تو بس اس کا یہی حال تھا، چہکنا، ادھر سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر جانا۔ لیکن اس نے کہا کہ اس کے ساتھ پرابلم ہو گئی نا، اب وہ جب سامنے فیملی آئی، اچھی عمر ہو گئی تھی ان کی، ہسبینڈ اینڈ وائف تھے اور اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ خاتون کا مسئلہ یہ، وہ کہتا ہے تقریباً ہمارے
12 یا اس نے 13 بتایا، 12 یا 13 ابارشن ہو چکے ہیں اس خاتون کو، اللہ اکبر. 12 سے 13. ابھی تک جب ہمارے پاس آئی تھی وہ خاتون بے اولاد تھی. اچھا وہاں جو یہ تھے تو انہوں نے اسکین کروایا تو اس خاتون کو برین کے اندر جو ہے اسٹونز آئے، برین کے اندر دماغ کے اندر نا، ٹیومر؟ ٹیومر نہیں حضرت، پتھر، پتھر دماغ کے اندر؟ کنکر کہا جائے جس کو نا. اللہ اس اسکین کے اندر یہ آیا کہ دماغ کے اندر کنکر ہیں. وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، چیزوں کو بھول جاتی تھی، عجیب کیفیت تھی ان کی. ابھی ناظرین سن رہے ہیں، بہرحال یہ کیس ہے، اس کی پوری ہسٹری ہمارے پاس تو موجود ہے. اس طرح کیس آتے ہیں تو اس کے پروفs بھی موجود ہوتے ہیں. بہرحال اب وہاں علاج بڑا مہنگا تھا، پھر ڈاکٹرز نے بڑی باتیں کی، عجیب و غریب ڈسہارڈ ہو گئے. تو وہاں سے یہ پاکستان آئے کہ چلو اس خاتون کو اس کے گھر والوں سے ملا دیں، صحت پہ کچھ اچھا اثر پڑے. یہاں بڑوں سے مشورہ کریں کہ یہ اگر آپریشن کی طرف جاتے ہیں تو ڈاکٹر کوئی شیورٹی نہیں لے رہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں، کوما میں بھی جا سکتے ہیں، یہاں آ جائیں. بہرحال یہاں پر آئے. یہاں پہ جو مطلب نیرو کے ڈاکٹرز تھے یا نیرولوجسٹ تھے ان کو بھی رپورٹس دکھائیں. پھر کسی نے ہمارا پتہ دیا، وہ آئے علاج کے لیے. تو بہرحال جب آئے تو پڑھائی وغیرہ کا سلسلہ ہوا تو اس خاتون کے ساتھ تو معاملہ تھا، جنات کا معاملہ تھا. جنات کے معاملہ؟ جنات کا معاملہ تھا. اور وہ خاتون شادی ہو کر کراچی سے یو ایس گئی تھی، یہیں پر اس کے ساتھ وہ جنات کا معاملہ ہو گیا تھا. پھر بہرحال وہ چیزیں سامنے آئیں اور بات ہوتی گئی، کب سے ہو، کہاں سے ہو، کیسے ہو، انہوں نے سب بتایا، سب بتا دیتے ہیں سب یہ بتایا کہ کہ کب، کہاں سے کہاں، آتے ہیں، کیوں، کب سے ہیں، سارے معاملات ہوئے. بہرحال پھر علاج شروع ہوا. اب انہوں نے واپس بھی جانا تھا نا، یہاں پہ کچھ عرصے کے لیے آئے تھے، شاید مہینہ 1.5 مہینہ کے لیے. اب وہ اتنی تکلیف کے اندر، وہ بیچارہ مرد بتاتے ہوئے روئے کہ حضرت میں وہاں پر ہوں، گھر پہ چھوڑ کے اس کو جاؤں، جاب پہ 85 مسائل ہیں، کبھی بے ہوش ہو کے گر جائے کیا، بس یہ ٹینشن رہتی ہے. صحیح. تو خیر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو مدد فرمانے والا ہے. اور پھر آیات طیبات پڑھی اور جو ہو سکتا تھا وہ معاملہ کیا. الحمدللہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آئی تھنک 27 ڈیز ان کا کچھ علاج وغیرہ چلا. پھر اس کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ عرض کیا کہ آپ ایسا کریں کہ ذرا یہاں سے اسکین کروا لیں، سی ٹی اسکین وغیرہ نا. تو انہوں نے کہنے پہ کروا لیا. اب جب وہ سی ٹی اسکین کروایا تو برین بالکل کلیئر آیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اس دوران پہلے اس کو بیچاری کو نیند نہیں آ پاتی تھی اور چیزوں کو بھول جانا اور دورے جیسی کیفیتیں. ان 27 ڈیز کے اندر یہ ہوا کہ وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو ایک گئی. مہینہ بھی نہیں ہوا تقریباً اس طرح ہوا. اور بہرحال پھر ہم نے کہا اب انہوں نے کہا ہمارے جانے کا بھی وقت ہے. اب خوشی بھی ہو لیکن ڈاؤٹ بھی کہ پتہ نہیں یہ ان کی رپورٹس ٹھیک ہیں یا نہیں. وہ تو امریکہ سے آئے، یہ پاکستانی مشینیں 2 نمبر تو نہیں ہے. وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کر پھر انہوں نے اسکین کروایا اور سارے معاملات کروائے. پھر وہاں سے انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ معاملہ بہتر ہو گیا. تو یہ بڑی عجیب دنیا ہے محسن بھائی، بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پہ، نظر نہیں آتا لیکن ہوتا بہت کچھ. ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ نے واقعہ جو سنایا بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری تھی یہ، مطلب جو سٹوری تھی. اللہ کریم آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ نظر بد جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، حدیث پاک کا حوالہ آپ نے دیا ہے، تو یہ نظر بد کو اتارا کیسے جائے؟ اگر کسی کو لگ جائے فور ایگزامپل تو اس کو اتاریں کیسے؟ میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. نظر بد لگنے سے کیا ہوتا ہے، کہاں تک ہوتا ہے، اور اتارنے کا ایک طریقہ جو حدیث کے اندر ذکر ہوا. حضرت عامر بن ربیعہ ایک صحابی ہیں اور حضرت سہل بن حنیف. یہ سہل بن حنیف جو تھے یہ بڑے خوبرو صحابی تھے. ان کی خوبروئی 2 جہتوں سے شارحین نے لکھی ہے. بہرحال یہ خوبرو ایسے تھے کہ جو ان کو دیکھتا تھا نا کچھ دیر دیکھتا رہتا تھا. عرب کے اندر اس ٹائم یہ رواج تھا کہ حمام ہماری طرح کے تو نہیں بنے ہوئے تھے، تو وہ ستر چھپا کر پھر کنویں کے پاس اس طرح غسل وغیرہ کیا کرتے تھے. تو حضرت سہل بن حنیف یہ غسل فرما رہے تھے اور بھی افراد وہاں پہ موجود تھے، ستر وغیرہ چھپا ہوا تھا. عامر بن ربیعہ کا گزر ہوا. جب گزر ہوا نا تو ان کی نظر سہل بن حنیف پہ پڑی اور ان کے بارے میں 2 الفاظ منقول ہیں. ایک روایت تو یہ کہ ان کا جو جسم تھا بڑا کثرتی تھا. کثرتی جسم کا مطلب جس طرح مطلب یوں سمجھیں کہ ویٹ لفٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں نا، باڈی بلڈرز ٹائپ، اس طرح نا ان کا بڑا زبردست جسم، مسلز بنے ہوئے اور زبردست. ان کی نظر پڑی. ایک روایت میں یہ کہ ان کی اسکن بڑی گلو کرنے والی تھی. بعض نے لکھا کہ دونوں چیزیں تھیں، یعنی وہ جسامت کے اعتبار سے جو ہے نا خوبصورتی میں یکتا تھے.
माशा हज़रत आमिर बिन रबिया ने देखा और देखकर कहा कि ऐसा तो मैंने अभी तक देखा नहीं। वो कह के गुजर गए। वो कह के गुजरे और इधर सहाल बिन हुनैफ गश खा के ज़मीन पे गिर गए अल्लाहु अकबर। और उनके जिस्म में इर्तियाश पैदा हो गया। अतराफ में जो यानी कि उनके सिर्फ ये बोलने पर सिर्फ देखा और ये जुमला कहा और चले गए। अल्लाह, क्या बॉडी है, कहते हैं ना, क्या जिस्म है यार। तो आज भी कह देते हैं मुफ्ती साहब। हाँ, अब इसके तरफ भी हम आएंगे कि आज भी कहते हैं तो होता क्या है। जी अब ये कह के चले गए, वो बेहोश होके गिरे और उनके जिस्म में इर्तियाश पैदा हो गया। सहाबा कराम वहाँ पे दीगर भी मौजूद थे। वो परेशान हो गए, जैसे तैसे उन्होंने चादरें ली और लेकर इन्हें बारगाह रिसालत में ले आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये हमारे साथ सहाल बिन हुनैफ थे, ये तो वहाँ पे मौजूद थे, जिस्म पे पानी डाल रहे थे और इनके अंदर ये अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। हुज़ूर ने फरमाया, क्या हुआ था? तो किसी ने कहा, वहाँ पे आमिर बिन रबिया आए थे और उन्होंने इनको देखा था और उन्होंने ये जुमला कहा। एक रिवायत के अंदर आते हुज़ूर ने फरमाया उनको बुलाया। आ तो गए, ये अक्सर रिवायात के अंदर है, हुज़ूर ने उनको बुलाया, फिर बुलाकर फरमाया, क्या तुम अपने भाई को कत्ल करना चाहते हो? कत्ल करने के हवाले से पूछा। ये फरमाया, क्या तुम उन्हें कत्ल करना चाहते? यानी जब तुमने उन्हें देखा जी तो इस तरह नजर से देखा, यानी आपने माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं कहा? अच्छी चीज देखकर तालीम ये थी ना, उनकी तवज्जो नहीं रही। एक रिवायत के अंदर यह है कि आपने ये फरमाया कि इस तरह जो देखना है ये बंदे को कत्ल कर देता है, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल, अब इसका जो इलाज आपने तजवीज़ फरमाया वो ये कि इनके लिए पानी मंगाया गया, आमिर बिन रबिया के लिए, और इन्होंने अपने जिस्म पे पानी बहाया, चेहरे पर, हाथ वगैरह पर, और फिर उस पानी से जो हज़रत सहाल बिन हुनैफ थे उनके ऊपर वो पानी डाला गया। जैसे वो पानी डाला, इनके जिस्म का उतरा हुआ पानी उनके जिस्म के ऊपर जब पड़ा तो वो बेहोशी से होश के अंदर आ गए। अब इससे जो शारिहीन थे और उलमा थे उन्होंने इस्तेदलाल किया कि नज़र उतारने का एक तरीक़ा ये है कि जिसकी नज़र लगी हो, अगर आपको कन्फर्म है कि इसकी नज़र लगी है, क्योंकि ये तो एक मामला था ना जो एट अ टाइम हुआ और फिर ये सारी चीज़ें हो गई, अगर पता हो तो वो शख्स वज़ू कर ले। सही। मिसाल के तौर पर बाप की नज़र बेटे को लग गई तो बाप वज़ू कर ले, बाप को पता है कन्फर्म मेरी नज़र लगी है, तो वो वज़ू कर ले और वज़ू का पानी एक बर्तन में जमा कर ले और उस पानी से इस बच्चे के हाथ पैर धुला दिए जाएं और इसकी पुश्त पे ये पानी बहा दिया जाए, सही। तो नज़र उतर जाती है। ये एक नज़र उतारने का तरीक़ा है हदीस से कि इस तरह किया जा सकता है, क्योंकि हदीस के अंदर इसकी तालीम आई ना कि आक़ा अलैहिस्सलाम ने एक अमल किया। बिल्कुल बिल्कुल। इबारतुन्नस ये थी, तो फिर दलालतुन्नस से शारहीन ने मज़ीद इस्तेदलालात किए। और इसके साथ एक और तरीक़ा मैं पानी के हवाले से अर्ज़ कर दूँ, अगर किसी को नज़र लग गई हो तो एक तरीक़ा ये है, और बड़ा आसान तरीक़ा ये और बड़ा मौसर है, कि अपने दोनों हाथ एक बाल्टी में पानी भरें और उसमें अपने दोनों हाथ कोहनियों समेत डाल दें। बाल्टी में पानी भर के दोनों हाथ कोहनियों समेत डालें और 9 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी जाए। ये काम वॉशरूम में नहीं करना, ये काम बाहर करना है। सही, यानी कि दोनों हाथ को जो है बाल्टी में डालकर ये पढ़ा जाए। हाँ, ये डुबो कर सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए 9 दफ़ा, और पानी पे दम नहीं करना, फूंक नहीं मारनी है, सही। बस दम करना है। फिर उसके बाद उसे वॉशरूम में ले जाएं और उससे नहा लें। इस तरह अमल करें। मैं तजर्बे से अर्ज़ करता हूँ, हमने जिसको बताया बहुत से लोगों ने इसको किया, जिनका जहन नहीं चल रहा, पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लग पा रहा, इसी तरह बोलते हैं तो बोलना मुश्किल हो जाता है, क़िरात वाले हैं उनके लिए क़िरात मुश्किल है, नात पढ़ने वाले हैं उनका गला बैठने लगता है, इसी तरह गौर व तफक्कुर करने वाले हैं उनका जहन काम नहीं करता, मेहनत का काम करने वाले हैं उनके जिस्म में थकावट हो जाती है। बहुत से काम करने वाले होते हैं ना, मिसाल के तौर पर राज मिस्त्री, वो प्लास्टर ही कर रहा है, बिल्कुल। अब बाज़ वो होते हैं उनका हाथ ऐसा चलता है कि वो शीशे की तरह प्लास्टर करते हैं ना, अब उसी को नज़र लग गई, उसका हाथ वो बेचारा पकड़े, वो पता नहीं वो जो उनके आलात होते हैं, घुरमाला क्या कहते हैं उसको, वो पकड़े तो उससे पकड़ा ही ना जाए, उसका हाथ ही ना चले। तो ये अमल कर लिया जाए। 1 से 9 दिन तक इसकी मियाद है। एक ही दिन के अंदर फ़र्क महसूस होगा, और अगर एक दिन के अंदर इतनी तब्दीली महसूस ना हो तो रेगुलर इसको 9 डेज़ 9 दिन किया जाए। वक्त की कोई क़ैद नहीं है, जब चाहें कर लें इसे।
اور پھر اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ یوں لگے گا جیسے بیٹری کسی نے چارج کر دی ہے. اچھا ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مجرب عمل ہے کہ اگر اس طرح مجرب کیا عمل ہے. جائے کہ بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ 9 دن کے اندر ایسا ہوگا طبیعت بوسٹ ہو جائے گی اور لگے گا کوئی بوسٹر لگ گیا ہے ماشاء اور اللہ. انسان جو ہے نا جو اس کی کیفیت تھی اس سے نکل کر نارمل لائف کے اندر آ جائے گا. اعصاب سے بوجھ اتر جائے گا, تھکن اتر جائے گی, یوں لگے گا کہ برسوں سے وہ جو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا نا وہ ساری جکڑن ختم ہو گئی. صحیح. ماشاء اللہ مفتی صاحب بڑا زبردست آپ نے طریقہ بتایا ہے. ناظرین اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. انشاءاللہ یہ کلپ کی صورت میں بھی آپ کو حاصل ہوگا اور آپ اسے بالکل شائع کر سکتے ہیں, شیئر کریں, کمنٹس کریں اور جو ہے دوسروں تک یہ پہنچائیں. مفتی صاحب اور بھی کوئی طریقہ ہے اس کے اندر؟ ہاں یہ تو ہم نے پانی کے حوالے سے عرض کیا. اگر آیات طیبات دیکھیں تو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں یہ بڑی مؤثر ہیں اس حوالے سے. وہیں یکاد الذین کفروا, ان آیتوں کو پڑھ لیا جائے. اگر کسی کو نظر بد لگ گئی ہو روزانہ اس کو 21 بار پڑھ کے دم کریں, پانی پہ دم کر کے پلائیں اور اس عمل کو بھی 1 سے 9 دن تک کیا جائے تو انشاءاللہ نظر بد کے اندر بڑا افاقہ. وَإِن يَكَادُ معذرت جی جی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا جو آپ نے فرمایا سورہ قلم کی آخری جو آیت جی ہے کیا یہ روایات سے بھی ثابت ہیں؟ جی بالکل. چونکہ ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم مختصر ہے تو میں اس کے شان نزول اور روایت کی طرف نہیں جا رہا مزید, لیکن بہت ساری چیزیں ہم نے ضمناً گفتگو میں عرض کر دی ہیں. بہرحال یہ نظر بد کے لیے جو ہے ثابت ہیں روایات سے اور بڑا مجرب عمل ہے اس کا. کوئی بھی اس عمل میں مرض میں مبتلا ہو اس کو پڑھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ عز و جل. ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ نظر بد اتارنے کا طریقہ کیا ہے, نظر بد کے اسباب کیا ہیں اور نظر بد لگ کیسے جاتی ہے, تو یاد رکھیں نظر بد حق ہے. حضور نے فرمایا العین حق, نظر جو ہے حق ہے, نظر لگ جاتی ہے. تو نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے اور نظر کا اتارنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت, جیسے کہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا. اور اس کے اتارنے کے بہت سارے طریقے ہیں, جیسا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا جو سورہ قلم کی آخری آیت ہے, اس حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اور جس طرح ارشاد فرمایا اسے آپ لازمی سماعت کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو کلپس کی صورت میں بھی جو ہے انشاءاللہ یہ آپ کے پاس ویڈیوز آیا کریں گی. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ کل جو ہے ہم دوبارہ اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر